سارے مقدمات کے اندر کنوکشن اٹھا کر دیکھیں تو حیران کن بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر یہ کنوکشن 3% ہے. 97% کیسز کا فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ مجرم کون ہے. اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ان 3 دنوں کے اندر یہ کیفیت بھی سامنے نظر آئی ہے کہ کون کس کے خلاف احتجاج کر رہا تھا. عجیب بات یہ کہ حکومت ہی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی تھی. تمام پارٹیاں حکومت کے حصے دار ہیں. جتنے لوگ احتجاج کر رہے تھے، جنہوں نے بڑی آواز بلند کی، یہ سب حکومت کے اندر موجود ہیں. وہ اپنی ہی کارکردگی کے اوپر احتجاج کر رہے تھے، لیکن وہاں پر احتجاج کی آگ کو بھڑکانے کے لیے شہر کراچی کے عوام کا خون انتہائی سستا ہے، جس کو اس طریقے سے بہایا جا رہا تھا. کراچی کے عوام کی صورت یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ درخت کے نیچے بندھے ہوئے اس بکرے کی طرح ہے جسے شکاری مچان کے نیچے باندھ لیتا ہے. یا تو شیر اس کو مار جاتا ہے، یا شیر نہیں مار پاتا تو بعد میں شکاری خود ہی اس کے اوپر چھری چلاتا ہے اور اس کے مزے سے تکے کباب کھاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل ول کی بھی کمی ہے، بلکہ پولیٹیکل ول کی ایبسنس ہے، نظر ہی نہیں آ رہی ہے. ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس شہر کے اندر چیف منسٹر ہاؤس میں 2008 کے اختتام پر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اور جو فردوس بھائی نے ابھی کہا کہ ایک روڈ میپ دیا جائے، اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر روڈ میپ دیا گیا تھا، اسٹیپس طے کیے گئے تھے کہ یہ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ اس وقت کوئی چیک لسٹ بنائیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان سارے اسٹیپس کے اوپر کسی ایک پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اور شہر کراچی اسی طرح. ڈاکٹر صاحب مالک صاحب، روڈ میپ، چیک لسٹ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ روڈ میپ تو تب ہوتا ہے جب سیاست دانوں نے کوئی اس کے اندر سیٹلمنٹ کرنی ہو. جہاں چور، ڈاکو، قاتل، بھتہ خور کھلے عام پھر رہے ہوں، جہاں فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ قاتل جو ہیں وہ کلاشنکوف لیے سڑک پہ ننگے پیر بھاگ رہے ہیں گولیاں چلاتے ہوئے، اتنا مشکل تو نہیں ہو سکتا 100، 200، 250 بندہ پکڑنا. بسان صاحب کے لیے کتنا ناممکن ہے؟ نجمی صاحب، اگر واقعی 200-250 آدمیوں کی بات ہوتی تو واقعی کوئی مشکل نہیں. چلیں 500-700 صحیح آپ کی خاطر. آپ نے یا آپ ہی کہہ رہے ہیں 2 کروڑ ہی چور ہیں. بولنے تو خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے گا تو بہت ہی تباہی ہو جائے گی. اگر آپ 2 کروڑ کے 2 کروڑ کو شامل کر دیں گے اس میں، یقیناً 2 کروڑ لوگ نہیں ہیں. یہ ایک مخصوص، دیکھیے میں اس کو جیسے بھائی نے بات کی، میں ضیاء الحق کا دور یہ اس کے ہر چیز کے اپنے اثرات ہیں، جو اس کے اثرات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے اوپر میں نہیں جاؤں گا. لیکن ہمیں ریئلسٹک ہو کے کراچی کی چیزوں کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم اس کو، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ گورنمنٹ یا پولیس کی مین ذمہ داری ان کی ہے، وہ ان کو پکڑیں. گورنمنٹ اور پولیس کی، اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. میں یہ کہوں گا نہیں کہ گورنمنٹ کی کم ذمہ داری ہے، تو کوئی اس کا جواز نہیں ہے میرے پاس یہ کہنے کے لیے. لیکن ہمیں کراچی کے حالات کو انالائز بھی کرنا ہوگا. یہ آپ نے امریکہ کی مثال دی، وہ صرف کرمنل گروپس کی تھی، اور یہاں خالی کرمنل گروپس کا میٹر نہیں. کرمنل گروپس کا میٹر ہوتا ابھی 1 منٹ میں سالو ہو جاتا. دیکھیں بالکل میری عرض سن لیں. خالی اگر چور ڈاکوؤں کا ہوتا تو دیکھیں یہاں پر ہر چیز میں پالیٹکس بھی انوالو ہے، اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ. آپ کی جماعت بھی شامل ہے. پالیٹکس اور کرمنلز میں کوئی فرق نہیں ہے. پلیز صاحب، میں نے آپ کی بات بالکل نہیں کاٹی تھی، میری بات کرنی، اور میں ریئلسٹک ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بھی اتنا ہی شہر ہے جتنا کسی اور کا ہے. میں اسی شہر میں پیدا ہوں، یہی مر جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ اب ہو یہ رہا ہے یہاں پر، ایک تو ہمیں ایک دوسرے کو میں کچھ اسپیس دینی ہوگی تمام پولیٹیکل پارٹیز. خالی گورنمنٹ کے لیول پہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، میں ایک جیسی وہ فریم ورک کر دوں. آپ ان دونوں کے حق میں تھا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ہونا ہوگا. آپ سے بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا. بس میں اسی پہ آپ دیکھیں، کراچی شہر میں ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی اس میں نوٹس لیا. آئے کراچی میں ساری پوری پروسیڈنگز ہوئی. وہاں پر بھی کوئی کلیئر کٹ فیصلہ کر کے وہ نہیں گئے. مطلب انہوں نے یہ بیٹھ کے نہیں کلیئر فیصلہ نہیں سر نہیں، ان کو یہ کیا تو یہ فیصلہ دے دینا چاہیے تھا کہ بھائی نجمی عالم تم قاتل ہو، یہ تمہاری پارٹی یہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر، ایسا کوئی نہیں دیکھے گا سر. نہیں دیکھ پلیز، یہ تو بڑی بےمانی بات ہوئی. نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ کراچی میں جو حالات ہیں، اب کراچی وہ شہر نہیں رہ گیا کہ چند لاکھ کا شہر نہیں ہے. جہاں تک معراج بھائی نے کہا کہ 3% کنوکشن ہے، پولیس نے لوگ پکڑے بھی ہیں، بہت بڑی تعداد میں پکڑے پولیس اور رینجرز نے.
اور اس میں ایون اگر ہماری پارٹی کے کسی آدمی کا نام آیا ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ وٹنس کا جو پرابلم ہے کہ یہ آپ کا پرابلم ہے. نہیں، اگر کوئی آدمی وٹنس دینے کے لیے نہیں آئے، اگر آپ کا کوئی مر جائے گا، آپ نے کسی نے ایف آئی آر کٹوائی ہو اور اس کو نہ پکڑاؤ. لا بنانا میرا پرابلم تو سر، نہیں، مجھے تو تحفظ دینا آپ کا کام ہے. سر بالکل تحفظ دینا گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن اگر کوئی کسی کا کوئی مرتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ایف آئی آر نہیں میں نام نہیں دوں گا، تو اس کی وجہ ہے کہ آپ کی پولیس پہ ایف آئی آر کٹوا کے مرنا ہے کسی نے. نہیں پولیس پہ نہیں، عام عدالت میں جا کے کسی نے آپ کی جوڈیشل سسٹم میں آ کے کسی نے مرنا یا تو ہمارا جوڈیشل سسٹم خراب ہے. صحیح کیجیے، چیف جسٹس صاحب کریں گے نا، آپ کریں گے، قانون تو آپ بنائیں گے. اچھا، آپ نے 2 جملے کہے کہ ریئلسٹک ہو کے سمجھنا ہوگا، بالکل، اور اینالائز کرنا ہوگا. میری گزارش یہ ہے کہ میں ان دونوں کو کہتا ہوں چند لمحے کے لیے سیاسی جماعتیں اپنی بھول جائیں اور کراچی کے شہریوں کی طرح ہمتن گوش آپ کی بات سنیں. آپ سمجھا دیجئے ریئلسٹک ہو کے کہ ہم ان لوگوں کو جن کے بچے 5-6 ہزار کاؤنٹ ہے سر میرے خیال سے 4 سال کی، 4 سال کے 1600 کے قریب، 1600 اسی سال کی، اسی سال کے ان کے وہ سب مجھے امید ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے. آپ ان کو ریئلسٹک ہو کے ذرا سمجھائیے کہ آپ یہ کیوں فیل کیے اور یہ 2 حضرات کراچی کے شہری آپ کے ساتھ ہیں. سب بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا ڈسٹرکٹ ہو کے ممکن سے مراد میری یہ تھی کہ کراچی شہر میں 2 کروڑ کی آبادی کے شہر میں اگر خالی پولیٹیکلی ہی کے پارٹیوں کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کراچی میں جس تیزی سے آبادی بڑھی ہے اس نے بھی کراچی میں کمپلیکیشن پیدا کیے ہیں. کراچی کی آبادی جس تیزی سے بڑھی اس نے کیے ہیں. کراچی شہر میں اگر وہاں پہ وانا میں آپریشن ہوا، یہاں لوگ آئے، وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے. یہ ہوا ہے، یہاں بڑی تعداد میں لوگ آئے جو اس لڑائی میں شامل ہوئے. سر میری بات کروں گا، میں مختصر بات کروں گا، ایسے وقت آپ کاٹ لیں گے. سر میں اس سے زیادہ تیزی سے سر پنجاب کی لاہور کی پاپولیشن، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اسلام آباد کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے. وہاں پہ تو یہ نہیں ہوتا. تو آپ صاف کہیں گے کہ فیصلہ آباد کی دیکھ لیجیے، فیصلہ آباد کی دیکھیں، آپ سے صاف کہیں کہ بھتہ خور کون ہے، یہ ریکوریاں کروانے والا کون ہے، یہ اغوا برائے تاوان کون ہے، ٹارگٹ کلر کون ہے، یہ آپ بتائیں گے کون سی سیاسی جماعت کا حصہ ہے. ہم نے پکڑے بھی نہیں آپ بتائیں کون سی سیاسی جماعت کا حصہ ہے، یا تو پکڑے، ورنہ میری درخواست آپ سے آج جانا، مجھے امید ہے کہ آپ دونوں بھی یہ درخواست کریں گے، تو پھر ورنہ آپ سر آج بڑا آپ استعفیٰ دیں کہ ہم نہ لیں بھائی ہمارے بس کا نہیں. آپ یہ پولیٹیکل پارٹی بیٹھیں، یہ نام لیں. آپ کا آج کل کا میڈیا بڑا آزاد میڈیا، بڑی انویسٹیگیشن کرتا ہے، روز حکومت کے خلاف ایک لاتا ہے. رضا ہارون نے نام لیے، کیا ہوا؟ آپ نام لینا شروع کر. رضا ہارون صاحب نے نام لیے ہیں نا، مجھے پروگرام دیکھ لیجئے، انہیں باقاعدہ کم سے کم ایک ہی جماعت کے ایک ہی علاقے سے لیے جو انہوں نے زیادتی کی، اس سے کہ وہ صرف ایک کراچی، لیکن ان لوگوں کے نام لیے اور آپ کے وہاں نبیل گبون صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ غلط نام لے رہے ہیں. اور باقاعدہ اس کے بعد آپ یہ بتائیے کتنوں پہ ایکشن ہوا. سر دیکھیں ایک سیکنڈ، نہیں وہاں سے گرفتار ہوئے. سب سے پہلا ایکشن ہی لیاری میں شروع کیا ہے. سب سے پہلا الیکشن لیاری سے کافی لوگ گرفتار ہوئے. کتنی بار کر چکے ہیں سر لوگ گرفتار ہوئے، لیاری سے گرفتار کیے. اگر لیاری سے کسی کا نام آیا ہے تو لیاری سے گرفتار ہوئے. اگر کٹی پہاڑی پہ ہوا ہے تو وہاں پہ بھی. آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے لحاظ سے کیا وہ چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ شہر کراچی کے لوگ کریں جس سے آپ حکومت میں رہتے ہوئے اس شہر کے اندر یہ کریں گے اور آپ کو امن و امان مل جائے گا. پہلی چیز، آپ نے وٹنس پروٹیکشن پروگرام کے لیے کوئی کیا لیجسلیشن کی؟ اچھا نبی صاحب، میں وٹنس پروٹیکشن پروگرام مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ امریکہ نہیں ہے جہاں آپ کسی کو نیو یارک سے اٹھا کے منیسوٹا میں نہیں آئیڈینٹی دیں گے. یہاں تو ہوتا ہے شیشے کے پیچھے بھی نہیں رکھتے، اس سے کہتے ہیں سامنے بتاؤ کہ وہ بھی دیکھ لے کہ مجھے کس نے نشاندہی کی ہے. اچھا یہ ہم لیگل گج ہیں. میرا صاحب آپ سمجھتے ہیں جیسا نے فرمایا کہ صرف کرمنل نہیں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر جو کراچی پاکستان کا بڑا اہم شہر ہے یہ مفاہمت کے لیے شہید ہو گیا؟ جی میں نجمی عالم صاحب کی اس بات سے تو اتفاق کروں گا، اور ہم یہ گزشتہ 4-5 سالوں کے اندر بارہا دیکھتے رہے کہ بڑی خونریزی ہوتی رہی، لیکن اقتدار میں شریک جماعتیں جب چیف منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھی تو اگلے دن کراچی میں امن ہو گیا. اس کا یہ مطلب بہت واضح ہے کہ کس جگہ پر وہ بٹن موجود ہے، جس بٹن کو آن کیا جاتا ہے تو یکایک شہر کے اندر ایک بدنظمی ہو جاتی ہے، قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف وہی بٹن آف کیا جاتا ہے تو کہاں پر کس طریقے سے اطمینان ہو جاتا ہے. میٹنگ میں بات چیت کیا ہوتی ہے یہ تو میرا خیال ہے یہ بتائیں گے، لیکن جو یہ تو نہیں بتائیں گے. میں سرکاری میٹنگز میں نہیں ہوں یہ نہیں، لیکن ایک تو میڈیا کے ایک اندر میں آتا ہوں. ایک تو میڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں چھپتی رہتی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ بہت سارے گمان ہوتے ہیں، وہ بہت سارے اندازے ہوتے ہیں، قیاس ہوتا ہے. یہ بھی چھپتا ہے کہ جناب اتنی قتل و غارت گری کے بعد جو میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر روٹیاں کم پڑ گئیں اور بار بار منگوانی پڑیں.
تو لیکن میں جو کراچی شہر کے بارے میں اور اس کے المیے کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، اور بالکل ہر قسم کی پارٹی پالیٹکس سے اوپر ہو کر کراچی کے شہری ہونے کے ناطے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر کے اندر آج جرم طاقتور ہے، اور اس شہر کے اندر امن اور عام شہری بہت کمزور ہیں۔ اور نجمی عالم صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے ان کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے جرم کو کمزور کرے اور ایک عام آدمی کو، ایک شریف آدمی کو طاقتور کرے۔ عام آدمی بیچارہ جا کر ان عدالتوں کے اندر کیسے کوئی گواہی دے گا ان قاتلوں کے سامنے، سیریل کلرز کے سامنے، جن کے 200 مقدمات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں کہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی، 200 سیریل کلنگز کی، لیکن ان کے سامنے کون کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوگا؟ اس لیے کہ پوری مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، واپس آ کے میں وقفہ لے لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے۔